ہمارا عنوان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت۔ سب سے پہلے تو میرے عزیزوں ہم اس چیز کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول لازم و ملزوم ہے، اور ان کی محبت و اطاعت بھی ان کے نام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی اطاعت خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارا انداز، ہمارا عمل اس چیز کا پابند ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے تو ہمیں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہرے پر جب غور کرتا ہے تو اسے دریافت کرنے میں کوئی خاص دقت پیش نہیں آتی کہ کوئی قدرت ایسی ہے جو ہم کو پیدا کر رہی ہے، ہماری پرورش کر رہی ہے۔ وہ انتہائی حکمت و دانائی والی ذات ہے، اور ان تمام چیزوں کا وہ ذات واحد مقتدر ہے، حکمران ہے، اور انہیں ہم سب کو قوتیں عطا کر رہی ہے، ہمارے اندر بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے۔ وہ قدیر، وہ خالق، وہ مہربان رب ہمارا ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ ہم سے اس کی جو ہے وہ اطاعت، ہمارے پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اللہ کی اطاعت دراصل ہم کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا ہم کو عطا کرنے والا ہے۔ ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ ہم اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی ہم اس کی محبت کرتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کریں، اس کی محبت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسول جس کی خاطر اس نے پوری دنیا کو، اس پورے کائنات کو خلق کیا۔ اطاعت کے لیے بڑی ہی خوبصورت بات قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 69 بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ اللہ کی محبت اور اس کی وجہ۔ اللہ سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کا خالق و مالک وہ واحد ذات جس نے ہماری تخلیق کی، ہماری ضروریات کے تمام سامان کو ہم سے بہت پہلے اس دنیا میں میسر کر دیا، ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو ہمارے ساتھ باہم ملایا۔ ٹھیک ہے، ہمارے دل میں وہ دھڑکن پیدا کی، وہ دھڑکن رکھی اللہ نے جس کی بنیاد پر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے اہل ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی یہ ہے کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو تمام نعمتیں عطا کرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کی بندگی کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اللہ اس پہ اپنی نعمتوں کی بارش کیے چلے جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کی وجہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے عطا کردہ جو بہترین نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ والدین ہے، یعنی کہ کیا ہے، والدین سے زیادہ اللہ ہماری خبر گیری کرتا ہے، اور اللہ بے شمار نعمتوں کو دن رات جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اب پیغمبروں کے ذریعے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرما رہا ہے، اور اللہ کے ان لاتعداد انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے وہ محبت کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رسول اللہ کی محبت، یعنی کہ اللہ کے رسول سے محبت کس طرح سے کی جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری انسانیت کے لیے محسن قرار دیا۔ رسول اللہ کی ہدایت پر بشر کی بہتری ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ دراصل اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت ہے کیوں؟ اطاعت کے بڑی آسان سے معنی ہیں کسی کی بات کا کہا ماننا، فرما برداری کرنا، اور اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اطاعت کے معنی ہے
اطاعت کی معنی کیا ہوا ہمارے سامنے؟ اطاعت کے معنی ہے کہ کسی کی بات کو ماننا، فرما برداری کرنا، اور اتباع کیا ہے؟ اس فرما برداری کے اوپر پیروی کرنا۔ اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ بات کریں گے ہمیں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول یعنی اتباع رسول۔ اللہ کی اطاعت اللہ یعنی کہ جو اللہ نے احکامات دے دیے ہیں ہم کو، ہمیں ان کو کس طرح سے بجاوری ہمیں ان کی زندگی میں کرنی ہے۔ اور اتباع رسول کیا ہے؟ یعنی کہ رسول کی جو اتباع ہے، جو رسول کے نقش قدم ہیں ان پر چلتے ہوئے ہم کو اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین کو ماننا ہے۔ اللہ کے احسانات اور نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو، اور سب سے اہم بات کہ اللہ سے محبت کا اظہار کیوں کر سکیں ہم، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں۔ اللہ کے احسانات ہیں، اس ذات حقیقی کی وحدانیت کا یقین دلائیں۔ انسانوں کو فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی بھیجے ہیں، کسی بھی دور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے خالی نہیں رکھا، اور نبی کی اطاعت ان کے اوپر لازم کر دی، یعنی کہ اپنے ہر دور کے نبی کی اطاعت یا ہر نبی کے دور کی اتباع کرنا اس دور کے لوگوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا، اس لیے وہ انسانوں میں سے بعض کو اپنے اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پیغمبر کہلاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر کا ہر حکم اللہ کی زبان ہوتا ہے، اللہ کا بیان ہوتا ہے۔ پیغمبر کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا تاکہ اذن خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت اور اتباع رسول سے مراد یہ ہے کہ جیسا رسول کہیں ویسا ہی کام کیا جائے۔ اگر وہ کسی چیز کو آپ کو منع کر دیں، حرام قرار دے دیں، تو اس کو حرام سمجھا جائے، اور جس کو حلال کہیں اس کو حلال مانا جائے، کیونکہ رسول کا قرار دیا ہوا حلال و حرام قیامت تک کے لیے حلال و حرام ہے۔ ہمیں ضرورت اطاعت کیوں ہے؟ بحیثیت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حضور ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، کہ وہ ایسا ذریعہ جو اللہ اپنے احکامات اور پیغامات بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ذریعہ قرار دے دیا رسول کو، کیونکہ رسول انسان اور اللہ کے درمیان جو ہے ایک بہترین پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ بتاتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں اس طریقے کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کا منشور، اللہ کا واضح بیان ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے احکامات کا عملی نمونہ رسول اکرم کے اعمال یعنی سنت نبوی اور اطاعت کو بتاتا ہے، اور اس وقت اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے کہ میری خوشنودی اور رضا اس بات میں مضمر ہے کہ تم میرے احکامات پر عمل کرو۔ اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو یقینی طور پر تم ایک بہترین انسان اور ایک بہترین مسلمان ہو سکتے ہو۔ قرآن کی واضح آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحمان الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تمام وہ زندگی کے رموز و قوانین سمجھاتا چلا آ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر میرے بندے اسلام میں ہیں، جن کا پیغام حق میں بھجوا رہا ہوں، میری اطاعت کریں، میرے رسول کی اطاعت کریں، جس پہ ابھی ہم نے بہت بہتر طریقے سے آپ سے گفتگو کی کہ اتباع رسول کیا ہے، یعنی کہ رسول کی پیروی کرنا۔ تو اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں جو ایمان رکھنے والے ہیں، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ جس طرح سے رسول تمہیں کام کرنے کو کہیں تم اس طرح سے کام کرو، جس چیز کے لیے تم کو روک دیں تم وہاں پر ٹھہر جاؤ، تم وہاں پر رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا نبی کوئی خود سے کلام کرتا ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ صرف وہ جو وحی ہے اللہ تعالیٰ ہے، جو وحی خدا بندی ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو پیغام دے رہا ہے، میرا رسول حرف بحرف تم سے یہی کہہ رہا ہے۔
اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، اور جو تمہارے اعمال ہیں ان کو باطل نہ کرو، تم حق پر رہو، تم باطل کی طرف نہ جاؤ، اپنے اعمال کو بہتر کر دو، جس عمل کو ہم نے حلال قرار دے دیا تم اس کو حلال ہی سمجھو، اور جس عمل کو میں نے یا میرے محمد نے حرام قرار دے دیا وہ تا قائم قیامت حرام رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک واضح لکیر کھینچ رہا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور دینے والا پیغام کتنا صادق اور امین محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہستی جو انتہائی صادق اور امین ہے، کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، جو بات بھی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے پیغام، اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے پیغام ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اطاعت اللہ و اطاعت رسول قرآن کی روشنی میں۔ دراصل اطاعت اللہ و اطاعت رسول پہ ہم نے گفتگو کی، اب ہم بات کریں گے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو ایک ہمارے سامنے ایک جو بہترین شخصیت ہے وہ حضور ہے، اور جو بہترین واسطہ و وسیلہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ احکام خدا اور رسول کی خلاف ورزی دراصل اسلام سے دوری کا بہت بڑا سبب ہے۔ احکامات خدا اور رسول کی خلاف ورزی دراصل اسلام سے دوری کی وجہ ہے، خدا کی اطاعت سے نافرمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی سے دور چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد خدا مندی ہے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، جس بات سے ثبوت ہے کہ قرآن کی ان آیات سے مکمل طور پہ واضح ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم کو رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ یہ بات کتنی واضح ہے کہ حضور کے معصوم ہونے کی دلیل ہمیں خود اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے باقاعدہ ملتی چلی جا رہی ہے، کہ جس میں خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تو خود اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ رسول بڑے واضح انداز میں بیان کریں، اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ اس طرح واضح کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے محمد تمہارے رب کی قسم، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے باہمی معاملات اور جو کچھ تم فیصلہ کر رہے ہو اس سے بھی اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرو، بلکہ سراسر اس کو قبول کرو۔ رسول کی اطاعت و اتباع ہر صاحب ایمان پر لازم ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ محبت رسول کا بھی تقاضا ہے، اور دعوی محبت کی دلیل بھی تو ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا زبانی وعدہ کر لینا اور اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی محبت کا دعویٰ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے فرما دیا اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں، اے رسول تم کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اللہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم رسول کی بھی محبت رکھتے ہو، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہو، تو تمہیں میری ہر اس بات کو ماننا ہے جو تمہیں رسول پہنچا رہے ہیں، یعنی تم اللہ سے محبت کرنے والوں کی صف میں شامل رہو، اور اگر تمہیں رسول کی اتباع و اطاعت کا شرف حاصل کیا تو اللہ تم پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ وہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اطاعت اللہ آپ کے سامنے واضح ہے، اب ہم گفتگو کریں گے آپ سے اطاعت اللہ و رسول حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی خوبصورت بات! اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل میں کسی دنیاوی رشتے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کی خاطر اپنے شہر مکہ کو چھوڑا۔ اس جانب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ ہی کی محبت کے لیے اللہ ہی کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی، جس نے اللہ ہی کے لیے نفرت کی، اللہ ہی کے لیے دیا، اللہ ہی کے لیے رکا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی سچا مومن اللہ اور رسول کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور اس کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے اور انتہائی احسن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ وہ اتباع رسول بھی کرتا رہے۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی خواہشات
ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں، جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہی صرف فلاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میری پیروی کرتے۔ یعنی تمام انبیاء کے لیے یہ لازم ہوتا کہ وہ رسول کی پیروی کرتے۔